اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امن میں رکھے اور دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ 236 ورس تک کرے تھے ہم لوگ، انشاءاللہ آگے کے کریں گے سورۃ البقرہ کے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ پھر ایک بار ہمیں سننے کا اور مجھے بولنے کا موقع دیا ہے۔ یہاں پہ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسہن او تفرضوا لہن فریضہ ومتعوہن علی المؤسی قدرہ مختر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ آپ لوگوں کو کوئی غلطی نہیں ہے اگر آپ ایک عورت کو چھینے سے پہلے طلاق دے دیے، بٹ جب آپ ان کو چھوڑ رہے ڈائیورس طلاق دے رہے تو کچھ دے کے بھیجو آپ کی حیثیت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، دیکھیے ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سب میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں آئے، کس طرح رہنا سب آ رہے ہیں، اس کے بعد طلاق کے بارے میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے میں سنتی تھی، میں بچپن میرے مدر ان لا شی ونس ٹولڈ می اے اسٹوری دیٹ وین شی واز چائلڈ، جب وہ چھوٹے تھے، جب میرے ساس مدر ان لا چھوٹے تھے، ان کے گھر کے پاس ایسے ہوا کہ ایک لڑکی کو زبردستی شادی کر رہے تھے۔ پھر جس دن نکاح ہوا اس دن پتہ چلا کہ وہ لڑکا صحیح نہیں ہے، کچھ دماغی حالت صحیح نہیں ہے۔ تو پھر سب لوگ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے شادی ایک دفعہ ہونے کے بعد پھر کیسا کر سکتے، اس طرح سوچ سکتے، لیکن ان لوگ نے کیا کیا، جب پتہ چلا کہ لڑکے کا دماغی حالت صحیح نہیں ہے تو جس دن اس لڑکے کا نکاح ہوا اس لڑکی کے ساتھ، اسی دن اس لڑکی کا طلاق بھی کروا کے گھر پہ لے کے آئے تھے واپس۔ میرے مدر ان لا کا ساس کا بچپن کا قصہ ہے ان کے گھر کے بازو میں۔ تو میں سوچتی ہوں کہ اب عورت کے حقوق کے واسطے لڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام میں ایسے چیزیں جائز نہیں ہے، ایک بار شادی ہو گئی بول کے اسی کے ساتھ رہنا کیسا بھی ہو، یہ سب اسلام عورت کے حق کو مار دیتا ہے، اس طرح کے سنتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہے اور کتنی عزت دے رہے اللہ تعالیٰ عورت کو، یہ ہم لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کس طریقے کے پرابلمس کو کیسے کیسے حل بتائے اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم چھونے سے پہلے اگر چھوڑ رہے تو چھوڑو، لیکن جاتے وقت کچھ دے کے بھیجو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا غلطی، بچے والوں کی طرف سے غلطی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا نہیں کہ ہمیشہ بچے سے غلطی ہوتی ہے، بچی کی بھی غلطی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا اچھا موقع دے رہے ہیں، اچھا ہو گیا اگر آپ کچھ ایسا حالت آ گئی تو یہاں پہ کلیئرلی سمجھ میں آ رہا ہے کہ چھونے سے پہلے بھی الگ ہو سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ نوبت آئے زندگیوں میں، تو اس سے میں یہ معلوم کرانا چاہتی ہوں کہ کتنے پیارے باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں رکھے اور کتنی عزت کے ساتھ ہر طریقہ ہم لوگوں کو سکھائے۔ اور میں بھی حالوں میں سنی ہوں کہیں کہ زبردستی لڑکے کو کرے، لیکن وہ لڑکا بہت نیک اخلاق کا تھا تو اس نے صاف اس کے جس کو اس نے نکاح کر کے لایا اس کو صاف کہہ دیا اور طریقے سے طلاق بغیر چھوئے طلاق دے کے رہا کر دیا۔ ہو سکتا ہے غلط سوچ سکتے ہیں، لیکن ایسے کرنے والوں کو کبھی غلط مت سمجھو۔ اور پھر ساتھ ہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں رزق دینے والا ہوں جس کا طلاق ہوا ہے۔ تو ہوتا نا اب ایسا ہوا تو کیسا جیتے طلاق، تو اللہ تعالیٰ ساتھ بول رہے ہیں کہ میں ہوں رزق دینے والا، جس کا طلاق ہوا ہے یا جس کو زبردستی چھوڑا گیا ہے، میں ہوں رزق دینے والا، پریشان مت ہو۔ اکثر
تو ایسے بھی قصے ہوتے کہ انا کے اوپر جاتا، میں نہیں ہے تو کیسا رہتے، اناپ کے اوپر جا کے بھی چھوٹے چھوٹوں باتوں پہ طلاق لیتے، اور جو طلاق لیے ان لوگوں کو کم نظر سے دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ، تو عورت کو عزت سے اللہ تعالیٰ پالنے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے، تو عورت کو کم نظر سے مت دیکھو بول کے بھی بتا رہے، اور عورت کا حق بھی بتا رہے یہاں پہ۔ تو ہم لوگ سوچتے کہ اسلام میں عورت کے حق کو مارے جاتے، عورت یعنی گھر میں بیٹھانے کی چیز، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عورت کی بہت عزت رکھے 1400 سال پہلے۔ آج اسلام کے خلاف سوچ رہے، یا ہم لوگ مسلمان ہو کے بھی کبھی سوچتے کہ عورت یعنی ایسا کم نظر، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو قرآن پڑھنا چاہیے، اس کا صحیح علم ادا کرنا چاہیے، اور اللہ ہر چیز سکھا رہے ہیں۔ دیکھو میاں بیوی کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح مل کے رہنا چاہیے، سب سکھا رہے۔ تو کیسے ہم لوگ سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خیر خواہی نہیں چاہ رہے؟ بہت غلط بات ہے۔ لیکن اس کے واسطے کیا ہے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ بول رہے حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ کی مدد آنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے ہم لوگ نمازیں چھوڑ کو، سب چھوڑ کو اس طرح کرے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد آنا بولتے کیا، کھڑے ہو جاؤ، اخلاص کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے، فرد ادا کرتے ہوئے۔ ہم لوگ بعض وقت کیا ہوتا ہے، نفل ادا کرتے، کہتے تکلیف ہے تو نفل ادا کرتے، فوراً تکلیف جانا بول کے، مگر اس دن فجر پڑھنا، ظہر پڑھنا چھوڑ دیتے۔ تو اللہ کی مدد آنا بول تو فرائض جو اللہ تعالیٰ نماز بتائے اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے، نماز کے ذریعے اور اخلاص۔ بعض وقت کیا ہوتا، کرنے کا پورے کرتے رہتے، خالی نمازاں پڑھتے رہتے، نہیں، اللہ تعالیٰ اس لیے بول رہے اخلاص بھی ہونا، تم لوگ کتنے سنسیئر ہے، تمہارا دل کتنا صاف ہے، کتنے پاک دل سے تم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، میرے کو معلوم ہے۔ تو کتنا اچھا یہاں پہ طریقے سے زندگی گزارنا، نماز پڑھنا، پھر اللہ تعالیٰ کے باتوں پہ چلنا، تکلیف آئے تو پھر اللہ سے مدد مانگنا، ایک طریقہ ہے ہم لوگ زندگی گزارنے کا۔ پھر یہاں پہ دیکھیے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ یہاں پہ آپ لوگ کبھی بھی دشمن سے جنگوں میں ہوتا ہے، یہ جنگوں میں ہوتا ہے، دشمن سے ڈرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرو۔ یہاں پہ دیکھیے بعض وقت ہم لوگ بھی کبھی کبھی ایسے چیزوں کو سامنے کرتے ہیں، دل گھبراتا، دل خوف ہوتا، کیا ہوتا نہیں معلوم۔ چھوٹے بچے رزلٹ آتے رہتے کیسے ڈرتے رہتے، اس طرح ہوتا بہت۔ ایک شخص سے کوئی ایک اگر ہو سکتا ہے میاں بیوی سے ڈرتی ہو، بیوی میاں سے ڈرتی، ایک خوف زدہ ماحول ہوتا، خوف زدہ حال رہتا دل میں، کسی سے ڈر رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ دیکھو اس وقت کیا کرو بول رہے ہیں، ذکر کرو بول رہے ہیں، یہ یاد رکھ لو، ذکر کرو بول رہے ہیں۔ فوراً اللہ تعالیٰ اٹھو، جا نماز پہ جا کو اقیموا الصلاۃ، نماز کو کھڑے ہو جاؤ نہیں بول رہے۔ کہیں کو بولے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم کہ ایک دم جا کے وضو بنا لے کو کھڑے ہونا بہت مشکل، کبھی کبھی ڈر اسٹیپ کیا، تو فوراً اس وقت کیا کرنا چاہیے، ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو دماغ میں دل میں درود پڑھنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اللہ تو بچا۔ فوراً ذکر یعنی یاد دہانی مطلب اللہ کو یاد کرتے ہیں ہم لوگ فوراً۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے پھر یہاں پہ جنگوں کو اگر جاتے تھے نا صحابیاں، ان کے بھی شہید اگر ہوتے تھے، جنگوں میں انتقال ہوتا تھا، تو ان کے بیویوں کو کیسا ہونا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اور قرآن میں بھی رکھے۔ تو ان لوگوں کو اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہونے کے بعد سب کو پتہ ہے کہ عدت ہوتا ہے، 4 مہینے 10 دن عدت کے دن رہتے ہیں، یعنی جب تک وہ اپنے گھر میں رہنا چاہیے، اپنے شوہر کے گھر میں رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے اس میں بھی بہت، کیوں اللہ تعالیٰ 4 مہینے 10 دن، وہ تو حاملہ کچھ رہتے باہر آتا عورت کا، سب بہت سارے اس میں مسئلے رہتے، ہو سکتا ہے اور کچھ مسئلے مسائل ہو سکتے، نہیں معلوم، تو عدت کے دن پورے کرنا چاہیے۔ اب پہلے کیا ہوتا تھا بولتے 1 سال کا اس طرح ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں عدت تک رہے تو بس ہے، عورت
شوہر کے انتقال ہونے کے بعد عدت تک رہے تو بس اس کے بعد اس کی زندگی اس کی مرضی. یہاں پہ بھی دیکھیے عورت کو کتنا سکون کا سوچ رہا ہے اللہ تعالیٰ. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں شوہر کو انتقال ہو تو بھی ایسے بھی گھر ہوتے ہیں زبردستی اس کو رکھاتے ہیں، چاہے اس کے وہ اگر وہ نرم بیچاری ہے تو اس سے خدمت کروا لینے. اسی طرح لوگ ڈفرینٹ سوچتے ہیں نا، الگ الگ کی سوچ رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سب کس کی کیا کیا سوچ رہتی ہے. پھر نہیں تو باہر گئے تو کس کو تو کر لیتی ہوں گا بولے جیسا بھی زبردستی اس کو رکھاتے. تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. تو کتنا اچھا اللہ تعالیٰ ایک عورت کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ عدت ہو گئی، اگر اس کا شوہر کا انتقال ہوا تو اس کو رہا کر دو. اس کے بعد وہ جو بھی کرتی ہے اس کا خود ذمہ داری ہے، وہ اس کو نکاح کرنے کی اجازت پوری ہے. آپ لوگ اس پہ زبردستی مت کرو. کتنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت سے کام لینے والے بنائے. پھر یہاں پہ آ رہا دیکھو وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. بے شک جس کا طلاق ہوا ہے، کسی کا کیا کچھ بھی ہوا، اس کا پروویژن یعنی اس کا رزق ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ بول رہے میں ہر چیز آپ کو کھلا سمجھا رہا ہوں، اور یہ عقل ہے سو والوں کو سمجھ میں آتے. تعقلون، اور تم اپنی عقل استعمال کرو. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ تم اپنا پڑھائی استعمال کرو، تم اپنے معلومات استعمال کرو نہیں بول رہے، عقل. دیکھو بعض وقت بچے کچھ تو غلطی کرے تو ہم لوگ کیا بولتے عقل ہے بولتے، کتنا دیوانہ شانہ کام کرے بھیجا ہے اس طرح بولتے. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح بول رہے. تو اس سے کیا مان ہوتا ہے، ایک بات سمجھ میں آنے کے واسطے ایک اچھی بات، وہ انسان بہت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھدار ہونا چاہیے. دیکھیے بہت سے لوگ کم پڑھ کے رہتے، اکثر ہمارے گھروں میں بڑے لوگ بزرگ لوگ کم پڑھے ہوئے رہتے لیکن بہت سمجھ رہتے ان لوگوں کے پاس، ہر بات سمجھ سے کرتے، اس کو بولتے سمجھ عقل. تو ہم لوگ اس کے لیے بھی دعا کر لینا چاہیے کہ اللہ ہمیں سمجھ دے، عقل دے. ہر وقت ہمیں ڈگریاں حاصل کرنے کا سوچتے مگر سچ میں ہم سمجھ سے کام لے رہے ہیں، سچ میں ہم عقل سے کام لے رہے ہیں بولتے سو بات ہم لوگ نہیں سوچتے. تو بچوں کے لیے بھی یہ سمجھانا ضروری ہے اور دعا کر لینا ضروری ہے. پھر یہاں پہ آتا 243 میں آیت، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الف حذر الموت. یہ کیا ہوتا بولتے، ایک عراق کے پاس ایک شہر رہتا، ایک گاؤں رہتا، ان لوگوں کو موت سے بہت ڈر رہتا. تو ان لوگ سوچتے ہم لوگ کہیں تم یہ زمین پر ہے تو موت آتی ہوں گا، دوسرے جگہ جائیں گے بول کے جاتے. وہاں جانے سے آتے ان لوگوں کو موت آ جاتی اور سب مر جاتے. تو اس کے بارے میں آتا. تو یہاں پہ دیکھیے ایک بات مان ہوتی ہے، اکثر ہم لوگوں کو بھی ایک واسطو کا رہتے، گھر میں رہتے جان جاتی بولنے سے آتے، گھر کے بڑوں کو نقصان بولنے سے آتے وہاں سے دوسرے گھر کو جاتے، یہ واسطو اچھا نہیں ہے بول کے دوسرے گھر میں جاتے، اس طرح کرتے. کبھی بھی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ دیوار ایسی ہے بول کے موت آنا، یا ویسی ہے بول کے موت آنا، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ایک دم عقل نہیں ہے سوالوں کے کام. اور ہم لوگ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا سمجھو گھر میں رہ تو بھی جیتا تھا، اس طرح بولتے. تو موت بولتے سو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ان دینا سمجھے تو کسی پل بھی دے سکتا ہے. بعض وقت کیا تو ہوتا ہوں گا کو ڈر کو بھی کہیں بھی نہیں جاتے، ایسا بالکل نہیں ہے. توکل اللہ پہ. یہاں تک کریں گے انشاءاللہ، پھر آگے جا کے. اور یہاں پہ ایک آ رہا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنے کا حکم آیا تو اس زمانے میں جنگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کچھ بھی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کا، علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے خاطر، قرآن جا کو سیکھنا بھی ایک جنگ بولے سکتے. کیسے اپنے نفس کو، ہمیں چاہے تو وہ وقت گھر میں سو جا بھی سکتے، لیکن ہم لوگ سو گئے نہیں، جیسے قرآن سیکھنے جاتے ہیں، کون سا بھی علم حاصل کرنے جاتے ہیں تو اس کا برابر ثواب دیتا. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ منذ الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ قرضہ اللہ تعالیٰ کو دے جیسا. دیکھیے اب ہم لوگ کسی کے پاس قرضہ لیے تو ہم لوگ سوچتے ہم لوگ اصل اڑا نہیں مارتے، دیتے برابر دیتے، ہم لوگ اڑا مارنے والوں میں نہیں ہے بول کے اس طرح کانفیڈنس سے آتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ دینا بولتے خیر خیرات کرنا، صدقہ دینا،
تو آپ لوگ ایک انسان رکھے ہو تو آپ کسی کا قرضہ نہیں رکھ سکتے بول کے بہت بھروسہ رہتا، تو اللہ تعالیٰ جیسے ہستی جب تم لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قرضہ دیے تو صدقہ دیے تو آپ کو پلٹا کے نہیں دیتا بلکہ کئی کو ڈرتے. بے شک اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، آپ کے کمائی میں برکت ہونے والی ہے. اور برکت بولے تو یاد رکھ لو 1 روپے کو 2 روپے نہ ہوتا. برکت بولے تو ہمارے مال میں ایسا اضافہ کہ ہم لوگ کو خرچہ بھی بہت ہوتا لیکن سمجھ میں نہیں آتا اور پیسوں کی کمی نہیں محسوس ہوتی وہ، اور ہم لوگوں کا پیسہ بہت اچھے سے استعمال ہوتا. پھر یہاں تک انشاءاللہ آج رکائیں گے، پھر آگے یہ سب بہت ضروری بات ہے معلوم ہونے کی. آپ لوگ کے ذریعے دوسروں کو بھی معلوم کرائیے، دوسروں کو بھی شیئر کریے، یہ بھی بہت ثواب جاریہ والا کام. میرے ویڈیوز دوسروں سے شیئر کریے اور تھوڑا صبر سے کام لے کے اللہ کے قرآن کے باتوں کو دوسروں تک پہنچ جائیے. ایک دم نہیں ہوتا لیکن آہستہ آہستہ ہوتا ہے، لیکن شروعات تو کرنا ضروری ہے ہم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے اور آسانیاں دے، ہم سب کو خوش رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.